ساری دنیا کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین بیٹنگ پچز پاکستان میں پائی جاتی ہیں. جتنی مزیدار قسم کی وکٹیں پاکستان میں ہوتی ہیں، جسے سب لوگ فلیٹ وکٹ کہتے ہیں یا بھارت کے لوگ اس کو پاٹا وکٹ کہتے ہیں، اور بہت ہی جس کو ہائی وے روڈ کہا جاتا ہے کہ بالکل ہی آسان قسم کی بیٹنگ وکٹس، بہت ہی دلچسپ قسم کی بیٹنگ پچز، بہت ہی فلیٹ قسم کی بیٹنگ وکٹیں جہاں پہ آپ جاؤ اور مزے سے کھل کر کھیلو، وہ پاکستان میں پائی جاتی ہیں. اب یا تو یہ ایک بہت بڑا طنز ہے، یا پھر یہ ہمارا چیزہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے، یا پھر یہ پاکستانی ٹیم کا مذاق اڑانے کی کوشش کی گئی ہے. کیونکہ دیکھیے، اگر پاکستان میں فلیٹ بیٹنگ وکٹس ہوتی ہیں، جو کہ سچ ہے، تو دوسری ٹیمیں آتی ہیں، انگلینڈ کی ٹیم آتی ہے، ایک دن میں 500 رنز بنا دیتی ہے. تو پاکستان کے جب ٹیم بیٹنگ کرنے آتی ہے تو اس وقت وہ فلیٹ وکٹوں میں پتہ نہیں کہاں سے گھاس اگ جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ٹرن اینڈ سیم اور باؤنس شروع ہو جاتا ہے کہ پاکستانی کی ٹیم کے لیے مشکلات شروع ہو جاتی ہیں. انگلینڈ کی ٹیم ایک دن میں 500 کرتی ہے، پاکستان کی ٹیم اسی وکٹ کے اوپر ایک دن میں 280 رن کرتی ہے. اب اس کو ہم کیا کہیں؟ کیا انگلینڈ بہت ہی آسمان سے اتری ہوئی ٹیم ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. انگلینڈ کی ٹیم ایک نارمل ٹیم ہے. آسٹریلیا کے خلاف انگلینڈ کا ٹکر کا مقابلہ ہوتا ہے، مگر انگلینڈ آسٹریلیا سے، بے شک انگلینڈ کی ٹیم بیس بال کرکٹ کھیلنے لگ گئی ہے، تیز کھیلتی ہے، اگریسو کھیلتی ہے، لیکن اس بیس بال کے باوجود نہ وہ انگلینڈ آسٹریلیا کو کنونسنگلی ہرا پا رہی ہے، نہ انڈیا کو کنونسنگلی ہرا پا رہی ہے. بیس بال ان کی بڑی انٹرسٹنگ کرکٹ تو ہے، لیکن انڈیا اور آسٹریلیا کے خلاف ان کا بیس بال ناکام ہو جاتا ہے. مگر پاکستان کے خلاف انہوں نے ایسی بیس بال کھیلی کہ پاکستان کو گھر میں گھس کے مارا. آج تک آسٹریلیا نے اپنے عروج کے دنوں کی، ویسٹ انڈیز نے 70-80 دہائی کی ویسٹ انڈیز نے، یا دوسری ٹیموں نے، آسٹریلیا کی ٹیم نے، کسی ٹیم نے پاکستان کو گھر میں اس طرح گھس کے نہیں مارا ہوگا جیسے دسمبر 2022 میں انگلینڈ کی ٹیم نے گھر میں گھس کے پاکستان کو مارا. تو وہ تو یقیناً ایک شرم کی بات تھی، جس پر جتنی شرم کی جاتی وہ کم تھی. لیکن پاکستان کرکٹ پلیئرز میں اور کرکٹ ٹیم کی مینجمنٹ کے اندر شرم نام کی کوئی چیز موجود ہے نہیں، اس لیے انہوں نے بے شرموں کی طرح اسی مار کھانے والی ٹیم کو برقرار رکھا اور اسی اسکواڈ کے ساتھ کھیلتے رہے، اور اسی لیے اب تک ذلتیں ہی سمیٹ رہے ہیں، کوئی کامیابی نہیں سمیٹ سکے. ماضی میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا تھا تو کھلاڑی والنٹری ریٹائر ہو جاتے تھے. حالانکہ 2003 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کا کوئی اپسیٹ نہیں ہوا تھا. پاکستان نے آسٹریلیا، بھارت اور انگلینڈ سے 3 ون ڈے میچز ہارے تھے، لیکن کیونکہ پاکستان کی ٹیم فرسٹ راؤنڈ میں ہی باہر ہو گئی تھی، اس لیے اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا کہ ٹیم میں وسیم اکرم، وقار یونس، سعید انور جیسے لیجنڈز کو ٹیم سے باہر نکال دیا گیا، اور راشد لطیف کو کپتان بنایا، اور راشد لطیف کو بالکل ایک نئی ٹیم دے دی کہ آپ اس نئی ٹیم کے ساتھ لے کر چلیں اور دوبارہ سے جو ہے نا ری بلڈ کا پروسیس جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں. اور راشد لطیف ایک نئی ٹیم کو لے کر چلے تو پاکستان کی بالکل جو نئی ٹیم تھی، بیبی ٹیم تھی، جس میں سارے لیجنڈز کو ڈراپ کر دیا گیا تھا، اور یاسر حمید آ گئے، محمد حفیظ آ گئے، عمران فرحت آ گئے، اس طرح کے لوگ آ گئے ٹیم کے اندر. اور مگر اس کے باوجود انہوں نے بنگلہ دیش کے خلاف بھی میچز جیت لیے، سری لنکا سے میچز ہوئے، جیت لیے. بالکل ایک یونیک ٹیم تھی، نئی ٹیم تھی، میچ جیت رہی تھی. اور وہی نئی ٹیم انگلینڈ جاتی ہے تو سیریز ہار جاتی ہے، لیکن وہاں بھی پہلا ون ڈے میچ انہوں نے جیت لیا. اس کے علاوہ وہی پھر نئی ٹیم انضمام اس میں دوبارہ واپس آتے ہیں، راشد لطیف پہ بین لگ جاتا ہے، راشد لطیف کرکٹ سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، انضمام الحق کو کپتان بنایا جاتا ہے. تو ساؤتھ افریقہ کے خلاف بڑی اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں، خاص طور پر ٹیسٹ میچ میں. اسی طریقے سے پھر ٹیم ایک ری بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. 2003 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے کئی بڑے ناموں کو، لیجنڈری کرکٹرز کو ٹیم سے آپ نے نکال دیا، لیکن 2022 میں انگلینڈ گھر میں آ کے آپ کو 3-0 سے ہرا رہا ہے، اور روند کے آپ کو ہرا رہا ہے، ایسے جس کو کہتے ہیں نا کہ مٹی پلید کر کے ہرا رہا ہے. مار مار کے انگلینڈ آپ کا بھرکس نکال رہا تھا فلیٹ وکٹوں پہ، اور انہی فلیٹ وکٹوں پہ انگلینڈ کے بالرز آپ کو ہلنے نہیں دے رہے تھے، آپ فلیٹ وکٹوں پہ بھی ٹک ٹک کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. تو اس کے بعد لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. وہی سو کال جو لیجنڈز تھے، جنہوں نے 3-0 سے مٹی پلید کروائی تھی اپنے گھر میں، لیکن انہیں برقرار رکھا گیا، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. کیونکہ پچھلے 3 سال میں پاکستان کے کھلاڑیوں کے خلاف اور ٹیم مینجمنٹ کے خلاف کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا گیا، اس لیے کھلاڑی بے فکر تھے کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جیتیں یا ہاریں، جو مرضی ہو، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہے گا، ہم ادھر ہی رہیں گے. وہ جو نئے کھلاڑی تھے اکا دکا، ان کی قربانی دی جاتی رہی، لیکن جو یہ 7-8 بڑے کھلاڑی ہیں، جو ٹولہ جو بوجھ بن کے ٹیم پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، اہم میچ میں یہ گیو اپ کر دیتے ہیں، تو انہیں ٹیم میں برقرار رکھا گیا. ورنہ 2022 میں، دسمبر 2022 میں جو انگلینڈ کے خلاف آپ کی ٹیسٹ کی پرفارمنس تھی، وہ آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی. ون ڈے اور T20 میں تو آپ کی کئی پرفارمنسز جو تھیں وہ بہت ہی مایوس کن تھیں، لیکن آپ نے ان سے تو آنکھیں چرائی ہوئی تھیں.
ٹیسٹ کرکٹ میں بھی 2022 کی پرفارمنس جو تھی وہ بہت خراب تھی، مگر اس پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور آج یہ عالم ہے کہ اب بنگلہ دیش بھی ہمیں گھر میں آ کے ہرا رہی ہے۔ اگر اس موقع پہ آئرلینڈ کی ٹیم بھی پاکستان آ جائے تو کبھی امکان ہے کہ آئرلینڈ بھی پاکستان سے ٹیسٹ میچ جیت جائے گی، کیونکہ پاکستان کا مورال بالکل ڈاؤن ہے۔ وجہ یہی ہے کہ کھلاڑیوں پر کچھ بھی جو ہے نا وہ بوجھ نہیں ڈالا گیا، جب وقت تھا ان کو ڈراپ کرنے کا ڈراپ نہیں کیا گیا، بالکل ہی جو تھے وہ خود سر ہو گئے، بالکل ہی وہ سر پہ ان کو چڑھا کر رکھا گیا۔ اب حالت یہ ہے کہ ٹیم کا مورال بالکل ڈاؤن ہے، اب اگر آپ کھلاڑیوں کو ڈراپ کریں گے تو یہ ٹیم بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو یہی ان کھلاڑیوں کی شاید اسٹریٹجی تھی کہ جب ان کو ڈراپ کرنا چاہیے تھا تب نہیں کیا، اور اب تو پاکستان کی ٹیم چونکہ بالکل تباہی کے دہانے پر ہے تو آپ کی مجبوری ہے ان کھلاڑیوں کو کھلانا۔ اگر آپ ان سارے کھلاڑیوں کو ڈراپ کر دیں گے جنہیں آپ کو وقتاً فوقتاً ڈراپ کرنا چاہیے تھا، اب آپ ایک ساتھ ان سب کو ڈراپ کریں گے 7-8 کھلاڑیوں کو، تو آپ کی ٹیم تو بالکل ہی وہ خراب ہو جائے گی۔ اب تو صرف ہار رہی ہے، پھر تو بنگلہ دیش آپ کو اننگ کے فرق سے ہرایا کرے گی، تو پھر تو اور زیادہ رسوائی والی بات ہے۔ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بڑا ٹف ڈیسیجن ہے۔ وہ جو سرجری کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم سرجری کریں گے، کوئی سرجری نہیں ہوئی، وہی چہرے دوبارہ آ گئے، اور وہی اپنی ذلت اور رسوائیاں جو وائٹ بال کرکٹ میں تھیں انہوں نے وہ ریڈ بال کرکٹ کے اندر بھی انڈکٹ کر دیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اس جو ہے نا اس بھونچال سے نکلے گا، یہ جو مجدار میں پاکستان پھنس چکا ہے، جو یہ کرکٹ کا جو یہ ذلت و رسوائی کا جو یہ ورلڈ پول جس میں پاکستان پھنس چکا ہے، اس سے پاکستان ٹیم نکلے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سے اونچائیوں کو چھوئے گی۔ لیکن اب اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے، آپ کو بالکل نئے سرے سے ایک ٹیم بنانی ہوگی اور اسے 2 سے 3 سال دینے ہوں گے تاکہ وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو ری بلڈ کر سکے۔ پاکستان کو بھی 2 سے 3 سال کے ایک ٹرانزیشن فیز میں اب جانا پڑے گا۔ دوستو، ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کا پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔